مگر اس آئین اور اس جمہوریت کو یاد آتے ہوئے بھی وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے. وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے. انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں جناب اسپیکر. اب ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں, دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں. ان کا نقطہ نظر میں اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی ان پٹ کے بعد ہٹائے گئے. ان کی بالکل اپنا حق ہے, اپنا رائے ہے اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں. میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے, اس آئین کے لیے, اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ, جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے, اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے, جس نے ایک نہیں, میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا, وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارا وزیر اعظم کو تختے دار پہ لٹکا دے؟ آپ ہمارا وزیر اعظم کو جو سرعام دہشت گردی کے حملے میں شہادت قبول کرتی ہے اس کو انصاف نہیں دلوا سکتے. آپ اس کے بعد جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹا سے 10,000 درہم نہیں لیا, آپ کا 2 دہائی اکثریت ہے, مگر ہم 5 جج صاحب ایک قلم کے ذریعے آپ کو فارغ کرتے ہیں. ہم نے 58(2) بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ 58(2) بھی واپس اپنے پاس لے لیا. ہم نے عدم اعتماد کو وہ واحد ذریعہ سمجھا کہ یہ جائز آئینی جمہوری طریقہ ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانا. تاریخ میں پہلی بار ہم ہمارا اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور عدالت ایک غیر آئینی 63A کے فیصلہ کے تھرو ہم سے وہ اختیار چھینتے ہیں, عدم اعتماد کا شرط کو ڈس فنکشنل بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا کہ فوجی جنرل کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا, کالا کوٹ پہننے والا کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا, مگر اس ہاؤس کے نمائندے جو پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں, ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا, وہ نااہل ہوگا. یہ کس قسم کا مذاق تھا جناب اسپیکر؟ یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے یہ تماشا, یہ مذاق دیکھتے رہتے؟ ہم پہ فرض تھا, ہمارا یہ ذمہ داری تھا بحیثیت سیاستدان, بحیثیت پارلیمان کے ممبران, کہ ہم اپنا ہاؤس کا, پارلیمان کا اتھارٹی اسرٹ کرتے اور وہ جو غیر جمہوری عمل تھا جوڈیشل ریفارمز کے تھرو اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی. اور ہمارا جوڈیشل ریفارمز کے 2-3 ہی کمپوننٹس ہیں جناب اسپیکر. ایک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت. اس پہ جناب اسپیکر بہت ہی تنقید ہوا, تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ایک تاریخی کانٹیکسٹ میں اس پوائنٹ کو ضرور آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا.
قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے گول میز کانفرنس میں پہلے یہ تجویز دی. قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ موقع نہیں ملا کہ اس ملک کو وہ اپنے ہاتھوں سے آئین دیتا. ہمیں جو اس کا 10 سال پہلے، اس ملک کا بنے کے 10 سال پہلے جو خیال تھا وہ یہ کہ کسی ایک عدالت میں اتنا اختیار اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اور الگ الگ عدالت ہونا چاہیے، سول، کرمنل اور نارمل میٹرز کے لیے، اور الگ عدالت ہونا چاہیے آئینی میٹرز کے لیے، وفاقی میٹرز کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بیج بویا، یہ سوچ رکھا. اس کے بعد جسٹس ڈراو پٹیل صاحب نے، جناب اسپیکر، اور جسٹس ڈراو پٹیل صاحب کے بارے میں آنریبل ہاؤس کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ جسٹس پٹیل صاحب ایسے منصف تھا جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس میں ایک جسٹس تھا، جج تھا، اور جو انصاف مجھے آج جسٹس فائز عیسیٰ کا عدالت نے دلوایا، وہ انصاف جسٹس ڈراو پٹیل نے اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے اپنا آرڈر میں لکھا. اور جسٹس ڈراو پٹیل کو، جناب اسپیکر، پاکستان کا چیف جسٹس بننا تھا. اس کے درمیان میں جنرل ضیاء الحق کا PCO تھا. اگر جسٹس ڈراو پٹیل کا اپنا کرسی کا فکر ہوتا، اگر جسٹس ڈراو پٹیل کے لیے اپنا کرسی یا چیف جسٹس صرف اہمیت رکھتا تو وہ PCO کا اوتھ لیتا اور اس ملک کا چیف جسٹس بنتا. مگر جناب اسپیکر، یہ افتخار چودھری کی طرح PCO جج نہیں تھا. جسٹس ڈراو پٹیل نے استعفیٰ دیا چیف جسٹس شپ کو لات مار کے، مگر یہ PCO اوتھ نہیں لیا اور آمریت کو قبول نہیں کیا. یہ ہوتا ہے یہ اصل رول ہے ہمارا عدالت کا، ہمارا منصف کا. اور وہی جسٹس ڈراو پٹیل نے پھر اس کے بعد HRCP کا بنیاد رکھا. اس کا بنیاد رکھتے ہوئے جسٹس پٹیل صاحب نے اپنا ایکسپیرینس سے جو سیکھا، اس کے نتیجے میں یہ تجویز دی کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے جہاں تمام صوبوں کا برابری کی نمائندگی ہو. اسی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے 2006 میں آپس میں یہ طے کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے، پھر APDM کے پلیٹ فارم میں تمام سیاسی جماعتیں جو اس طرف بیٹھے ہیں، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، تمام جماعتیں اگر ARD کے حصے نہیں تھے تو APDM کے حصے تو تھے. اور APDM میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پیش ہوا اور ان کے تمام ممبرز نے اس وقت اس ڈاکیومنٹ کا حمایت کیا. مطلب 2006 میں ہم دونوں نے اور پاکستان کے تمام جمہوری سیاسی جماعتوں نے بھی آئینی عدالت کے حق میں فیصلہ دیا. کہانی وہاں بھی رکتا نہیں صحیح. اس کے بعد بھی 2008 سے لے کے 13 تک ہم نے تمام کوشش کی. جو 19ویں ترمیم کی کہانی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کالا سانپ بن کے ہمارا 18ویں ترمیم کی ارد گرد گھوم رہے تھے. وہ دھمکی دی کہ آپ کی پوری 18ویں ترمیم جو 2 دہائی نے اس ہاؤس کے کل تعداد کی حمایت حاصل تھی، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا، جس کے لیے میرے جماعت نے 30 سال سیاسی جدوجہد لڑی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی.
اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا چاہیے. جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں اپنا آپ کا پورا 18ویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا، اور ان کے بلیک میل میں آ کے اس ہاؤس نے 19ویں ترمیم پاس کر دی اور جوڈیشل ریفارمز کا راستہ تب رک گیا. 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں آئینی عدالت بنانے کا وعدہ. 2022 میں لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوا، جس کا اوپننگ اور کلوزنگ ایک میں نے کیا، ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیا. اسی کانفرنس میں آئینی عدالت کی حمایت کیا. اور کیوں حمایت کی؟ تاکہ پاکستان کا اتھارٹیرین عدالت کا واحد حل اس سول سوسائٹی کا بیٹھک نے یہ سمجھا کہ آئینی وفاقی عدالت ہے. اور اگر انہوں نے اس کانفرنس میں کہا، رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اگر آئینی عدالت نہیں تو کم از کم ہمیں آئینی بینچ دے دے. 2023 اگست جناب اسپیکر، سول سوسائٹی کا کانفرنس ہوتا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو بشمول سیاسی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر بابر اور ان کا پی ٹی آئی کا سینیٹر بھی اسی بیٹھک میں موجود تھے. وہ ڈاکیومنٹ آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کا نام پہ موجود ہے. اس میں بھی ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اندرونی مشن پورا کرو، وفاقی آئینی عدالت بناؤ. 2024